السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ 10 ربیع الاول مطابق 12 جنوری روز یکشنبہ سیشن میرے ڈرائنگ روم سے شروع ہو رہا ہے۔ میں آن لائن ہوں، آپ لوگ اپنے سوال پوچھیں۔ یہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مبارک ہو۔ دعا فرمائیں دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی سنی مسلمان میلاد شریف کی تیاریاں کر رہے ہیں اور جلوس اور جلسوں میں شریک ہو رہے ہیں یا ہوں گے، اللہ سب کو بہترین جزا عطا فرمائے اور ان کی حفاظت فرمائے، آمین۔ جی۔ یہاں کی مسجدوں کے امام کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا، جبکہ ان کے عقائد کے بارے میں کچھ معلوم نہ ہو، خاص طور پر جمعہ کا مسئلہ، ہم کیا کریں؟ یہاں سے مراد کون جگہ ہے؟ یہ سوال بہت زیادہ مبہم ہے، سائڈ کو چاہیے کہ سوال وضاحت سے کرے۔ حضرت میں جس کمپنی میں کام کرتا ہوں، کمپنی کی طرف سے رہنے کے لیے روم ملا ہے، اسی روم میں 2 ہندو بھی رہتے ہیں اور روم میں جاندار کی تصویریں لگی ہیں۔ میں وہیں اسی روم میں نماز ادا کرتا ہوں۔ میں نے حدیث پاک میں پڑھا ہے کہ جس گھر میں جاندار کی تصویر ہوتی ہے وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے اور وہاں سے کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ حضرت یہ ممکن نہیں کہ میں ان تصویروں کو نکال سکوں باہر، اور نہ ہی یہاں کوئی سنیوں کی مسجد ہے اور کوئی دوسری جگہ بھی نہیں جہاں میں نماز ادا کر سکوں۔ حضرت اب مجھ پر کیا حکم ہے؟ کیا میری نماز اور دعا قبول نہیں ہوگی؟ حضور میری رہنمائی فرمائے، میں بہت پریشان ہوں۔ تصویریں اگر سامنے یا دائیں بائیں یا اوپر چھت پہ ہے، اس صورت میں کراہت تحریمی ہے، نماز میں کوئی تحریمی واجب نہیں ادا ہوگی۔ اور اگر تصویریں پیچھے آئے، کراہت اس صورت میں بھی ہے، لیکن سامنے یا دائیں بائیں سے نسبت اس میں کراہت کم ہے۔ آپ بمجبوری اگر وہاں رہتے ہیں، کوئی دوسری جگہ رہنے کے لیے نہیں ہے، آپ پر الزام نہیں ہے، نماز کے سلسلے میں ہر ممکن احتیاط کرے۔ میں ایک پرائیویٹ کمپنی میں کام کرتا ہوں۔ میرا 1 سال کا میرا ایگریمنٹ تھا۔ اب مجھے یہاں 3 سال ہو گئے۔ اب میں واپس جانا چاہتا ہوں۔ میری کمپنی پر کچھ رقم باقی ہے، تو کیا میں 1 منتھ کی لیو لے کر، جس کی مجھے سیلری اور وطن جانے اور واپس آنے کا ریٹرن ٹکٹ بھی ملے گا، لے کر اپنے وطن جاؤں اور واپس نہ آؤں تو یہ جائز ہے؟ اور جو رقم مجھے ملے گی وہ میں کمپنی پر بچی اپنی رقم سمجھ کر اپنے پاس رکھ لوں تو اس پر کیا حکم ہے؟ اگر میں نے کمپنی سے مطالبہ کیا کہ مجھے اب جاب کنٹینیو نہیں کرنی تو مجھے میری رقم اور ٹکٹ نہیں ملے گی، میرے لیے کیا حکم ہے؟ میں ایک پرائیویٹ کمپنی میں کام کرتا ہوں۔ میرا 1 سال کا میرا ایگریمنٹ تھا۔ اب مجھے یہاں 3 سال ہو گئے۔ اب میں واپس جانا چاہتا ہوں۔ میری کمپنی پر کچھ رقم باقی ہے، تو کیا میں 1 منتھ کی لیو لے کر، جس کی مجھے سیلری اور وطن جانے اور واپس آنے کا ریٹرن ٹکٹ بھی ملے گا،
لے کر اپنے وطن جاؤں اور واپس نہ آؤں تو یہ جائز ہے؟ اور جو رقم مجھے ملے گی وہ میں کمپنی پر بچی اپنی رقم سمجھ کر اپنے پاس رکھ لوں تو اس پر کیا حکم ہے؟ اگر میں نے کمپنی سے مطالبہ کیا کہ مجھے اب جاب کنٹینیو نہیں کرنی تو مجھے میری رقم اور ٹکٹ نہیں ملے گی، میرے لیے کیا حکم ہے؟ جب آپ کا ایگریمنٹ 1 سال کے لیے تھا، اب 3 سال تک آپ محنت کر چکے تھے، اب آپ حسب قرارداد 1 مہینے کی سیلری جس طریقے سے وہ لوگ دیتے ہیں آپ لے سکتے ہیں، اور جانے کا ٹکٹ آپ لے سکتے ہیں، باقی رقم جو کمپنی آپ کو نہیں دے گی، اگر کچھ آپ کے پاس باقی بچتی ہے تو آپ اس کو اسی حساب میں رکھ سکتے ہیں۔ جی، ایک شاعر جو کہ سنی رضوی ہیں، نعت شریف پڑھتے ہیں، لوگ ان کی ویڈیو بناتے ہیں، وہ منع کرتے ہیں اور اسے ناجائز اور حرام کہتے ہیں۔ ایک عالم صاحب نے انہیں یہ کہا کہ وہ مسلک اعلیٰ حضرت سے نکل گئے، ان کا ایسا کہنا کیسا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب وہ شخص پیچھے بنانے سے منع کرتا ہے اور اس کو ناجائز و حرام جانتا ہے تو اس پر عملاً یا من حیث العقیدہ کوئی الزام ایسا نہیں ہے جس کی بنا سے معاذ اللہ وہ سنی نہ رہے اور مطلب کے حالات سے نکل جائے۔ عالم صاحب کا محض اس بنا پر یہ کہنا صحیح نہیں ہے۔ کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین اس مسئلے میں کہ ایسا شخص جس کو کسی مرض کی وجہ سے مستقلاً پیشاب کی نالی لگی ہوئی ہو وہ طواف خانہ کعبہ کیسے کرے گا اور اس کا حج یا عمرہ خواہ نفل یا فرض کیسے مکمل کرے گا؟ وہ فرض ہو یا نفل ہو یا عمرے کے لیے جا سکتا ہے اور طواف بھی کر سکتا ہے۔ یہ مسئلہ پہلے مجھ سے پوچھا گیا تھا، مجھے اس پہ تعمل تھا، لیکن حدیث اسماء یا حدیث فاطمہ میں یہ ہے ان کو ایام حیض سے زیادہ خون آتا تھا۔ حضور صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خون رگ ہے، خون حیض نہیں ہے، تو جب تمہارا حیض کے دن آئے نماز موقوف کر دو،
پھر جب اتنے دن حیض کے گزر جائیں تو نہاؤ، ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرو. شریعت عامر ابو بکر جساس راضی میں میں نے یہ اس کی تصریح دیکھی کہ مستحاضہ عورت نماز کر سکتی ہے، لہذا وہ مستحاضہ کے حکم میں ہے اور دوسرے معذوروں کے حکم میں ہے کہ جن کو سنسری بول وغیرہ کا عارضہ ہو ان کے کپڑے اگرچہ نجس ہے لیکن وہ ان کی آنکھ میں پاک ہے، اور ان کو ان کپڑوں کے ساتھ مسجد میں جانا، نماز ادا کرنا اور طواف کرنا جائز ہے. اسی طور پر یہ شخص بھی احتیاط کے ساتھ اگر حرم میں جائے طواف کرے تو اس سے ممانعت نہیں ہے. اگر کسی بیماری کی وجہ سے حرام چیز مثلا شراب استعمال کی جائے جس سے جسمانی فائدہ پہنچے تو اس سلسلے میں شرع شریف کے کیا احکام ہیں؟ حرام سے تداوی جائز نہیں ہے. حدیث میں فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہاری شفا اس چیز میں نہ رکھی جو اللہ نے تمہارے لیے حرام فرمائی. البتہ ضرورت شرعیہ جس کے بغیر چارہ نہ ہو اور حالت شرعیہ جس کے بغیر گزارا مشکل ہو، ان صورتوں میں جبکہ ہلاکت کا خوف ہو یا برد پڑنے کا صحیح اندیشہ ہو اور برد اچھا نہ ہو، طبیب مسلم حاذق یہ بتائے اس مرض کا علاج اسی حرام چیز میں ہے، اس صورت میں بحال ضرورت بقدر ضرورت جتنی ضرورت ہے وہاں تک اس کی کے استعمال کی اجازت ہوگی. ضرورت اگر باقی نہ رہے پھر حکم حرمت عہد کرے گا اور اس کا استعمال کرنا ناجائز ہوگا. جی. Recently, the Imam of our masjid organized a function of Mawlidun Nabi sallallahu ta'ala sallam in which few people were reciting various kalam, but the way they were performing was like this. On the stage, 3 people were reciting kalam, whereas 6 persons were holding daf in their hands and playing it and dancing. 2 persons were using sticks and playing one big and one small nagadas. Everyone throwing money and were dancing. Is it permissible to do so? No. It is quite impossible. Impermissible. Impermissible. It is not permissible. جو شخص حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فضیلت علی سائر الانبیاء نہ مانے تو کیا وہ کافر ہو جاتا ہے؟ حضور صلی اللہ تبارک و تعالی کی فضیلت تمام انبیاء کرام پر
نفس حدیث ثابت ہے تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. یہ رسول ہے جن میں ہم نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی. ان میں ایک وہ ہے جس سے اللہ نے کلام کیا اور اللہ نے ایک کو سب پر درجہ بلند کیا. مفسرین کا اس بات پر اجماع ہے کہ رفع بعضهم من بعض بعضهم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. یہ قرآن کریم کا انکار ہے. With your blessing and dua, inshallah, I will be performing Umrah for the first time. I just need your blessings and some guidance on following issues. Number 1. Wearing belt for passport and key. Is it permissible during ihram? And Wearing belt for passport and key. کی جی Yes, sir. It is permissible to do, sir. جی. Number 2. It is permissible to wear undergarment during ihram. No. Number 3. Apply itr before ihram niyat is permissible. It is allowed. Can we have nafil fast during umrah and on 12th of Rabiul Awwal? Can we have nafil fast during umrah and on 12th of Rabiul Awwal? Double part. Ji, roza. No problem. It is compulsory to read all dua during tawaf. No, it is not compulsory. Whatever you remember, you can read. What is the ruling of dam? It is wajib. What is better, halaq, complete shave or taqseer, trimming? Trimming is allowed, and complete shave is better than trimming. میں نے سنا ہے کہ مکہ شریف میں امامت شیعہ رافضیوں نے بھی کی ہے. کیا یہ سچ ہے؟ اگر کی ہے تو کب کی ہے اور اس بات کا ریفرنس کہاں سے ملے گا؟ اس وقت مجھے کچھ پوچھنا کر رہی ہے. مکہ شریف میں ایک زمانے میں علامہ کی بھی حکومت رہی. جی. الف لام میم اور اس طرح کے دیگر حروف کا کیا معنی ہے؟ اللہ میں سے جانے. حضور، عرض یہ ہے کہ میں شافعی مسلک سے ہوں. یہاں سب مسجد بد مذہبوں کی ہیں. میں نماز اذان کے فوراً بعد گھر میں یا دکان میں پڑھ لیتا ہوں. یہ میرا عمل صحیح ہے یا مجھے مسجد میں نماز ہونے کا انتظار کرنا ہوگا؟ آپ کا عمل صحیح ہے. کوئی امام یہ کہے کہ جو علماء مووی کو جائز کہیں وہ بھی سر کے تاج ہیں اور مووی ناجائز کہیں وہ بھی سر کے تاج ہیں. امام صاحب نہ تو مووی کو جائز کہتے ہیں اور نہ حرام، اور امام صاحب سے مووی کے متعلق مسئلہ پوچھا جائے تو وہ سکوت کر لیتے ہیں. تو ان کی اقتداء میں نماز ہوگی یا نہیں؟ مووی بلا شبہ ناجائز و حرام ہے. ایسی گول بول بات امام کو نہ کرنا چاہیے. اس پر لازم ہے کہ متدین مرجع فتویٰ
علماء اہل سنت والجماعت سے فتویٰ پوچھ کر کے ان کا فتویٰ بتائے، حکم بتائے اور اس پر عمل کرے، جبکہ وہ خود مسئلہ جاننے میں مستقل نہ ہوا، اور اگر وہ خود اتنی لیاقت رکھتا ہے کہ کتابوں کے ذریعے سے حکم شرع جان سکتا ہے تو وہ عالم ہے، اور عالم کو یہ سخت ناروا ہے کہ وہ خلاف مذہب مرجوح پر عمل پیدا ہو، خلاف راجح پر عمل پیدا ہو، قول مرجوح اختیار کرے، اور یہاں وہ بھی کا معاملہ ہے۔ اس سلسلے میں علماء سابقین میں کسی کا اس بات میں اختلاف نہیں ہے کہ تصویر کھینچنا، کھنچوانا، بنوانا، وہ مووی سے ہو، کیمرے سے ہو، کسی طریقے سے ہو، شریعت نے کوئی طریقہ خاص اس کا مقرر نہیں فرمایا ہے۔ یہ فرمایا متواتر حدیثوں میں کہ تصویر بنوانا حرام ہے، یہ مفہوم متواتر مانا ہے، متواتر حدیث ثابت ہے، اور اس پر اجماع ہے۔ آج سے پہلے امام شامی کے زمانے میں، امام تحتابی کے زمانے میں اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں تھا، یہاں تک کہ بلکہ حضور مفتی اعظم ہند جن کا زمانہ ابھی چند برس پہلے گزرا، انہوں نے فلم خانہ خدا کہ دیکھنے کے بارے میں فتویٰ دیا کہ اس کا دیکھنا ناجائز و حرام ہے اور دین کو تماشا بنانا ہے۔ اس زمانے کے بڑے بڑے مقتدر علماء نے مفتی اعظم کے اس فتوے کی تائید کی، کسی نے اختلاف نہیں کیا، اس بات پر اجماع ہو گیا۔ اس میں اختلاف سوائے مودودی کے، جس کے اختلاف کوئی اطلاع نہیں آئے، کسی نے اختلاف نہیں کیا، اس نے سنیما کو جائز کہا ہے۔ ٹی وی ایسا سنیما کی ترقی یافتہ شکل ہے، اس کو جائز کہنا اجماع کا خلاف ہے، اور ایسے لوگوں کو سرقطات مطابق دین میں مداہنت ہے، اس امام پر استجابہ لازم ہے۔ حضرت ارشاد فرمائیں کہ مروجہ میلاد شریف مستحب ہے یا سنت؟ مستحب بھی ہے اور سنت بھی ہے۔ حضور صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے خود اپنے میلاد مبارک کا ذکر فرمایا، اور صحابہ نے بھی کیا۔ اصل مولد مسنون ہے، اور حیات قضائیہ اس حیات کے ساتھ یہ مستحب ہے۔ کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلے کے بارے میں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو
رب کائنات کا دل کہنا کیسا ہے؟ ایک عالم دین نے تقریر میں ایسا کہا تھا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ان کو توبہ کرنا چاہیے، ایمان کرنا چاہیے۔ اس شخص پر شریعت کا کیا حکم ہے جو کہتا ہو کہ جس لڑکی سے نکاح کرنے کا ارادہ ہو اس لڑکی سے فون پر یا ڈائریکٹلی بات کر سکتے ہیں، اور وہ شخص خود بھی لڑکی سے بات کرتا ہے؟ ایسے شخص پر شریعت کا کیا حکم ہے، اور ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ جس سے نکاح کرنے کا ارادہ ہو، حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کو دیکھنا جائز ہے۔ اگرچہ شہوت کا خوف ہو تو اس کے چہرے بارے کو دیکھنا میں کوئی حل نہیں ہے، لیکن بات کرنا اجازت میری نظر سے نہیں گزری، اور یہ رواج کے خلاف ہے۔ اب یہ نیا رواج پڑ گیا ہے کہ جیسے ہی انگیجمنٹ ہوتا ہے، لڑکے اور لڑکی، لڑکا اور لڑکی دونوں بےحجابانہ آپس سے ملتے جلتے ہیں۔ یہ صرف غلط اور حیا سوچ ہے۔ کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلے پر کہ اگر امام کے ساتھ ایک مقتدی نماز پڑھ رہا ہو اور پھر دوسرا مقتدی آئے تو کیا وہ دوسرا مقتدی امام کو چھو کر کہ یا کوئی آواز کر کے اسے آگے بڑھنے کے لیے اشارہ کر سکتا ہے، یا صرف امام کے لیفٹ ہاتھ پر جا کر کھڑا ہو جائے؟ کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلے پر کہ اگر امام کے ساتھ ایک مقتدی نماز پڑھ رہا ہو اور پھر دوسرا مقتدی آیا تو کیا وہ دوسرا مقتدی امام کو چھو کر کہ یا کوئی آواز کر کے اسے آگے بڑھنے کے لیے اشارہ کر سکتا ہے، یا صرف امام کے لیفٹ ہاتھ پر جا کر کھڑا ہو جائے؟ امام کے بائیں ہاتھ پر کھڑا ہو جائے گا۔ اس صورت میں امام کو تقدم کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت آج کل جو سویٹر آتے ہیں ان میں نیچے کا حصہ ایسا ہوتا ہے جو فولڈ کرنے کے لیے بنا ہوتا ہے، اور جو کیپ آتے ہیں وہ بھی نیچے سے فولڈ کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ فولڈ کرنے پر اس کیپ کے نیچے کا ڈیزائن اوپر آ جائے تو نماز میں انہیں فولڈ کرنا کیسا ہے؟ نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ فولڈ کرنا چاہیے، نماز میں قرات ہوگی۔ جی، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت بڑھانے کے لیے کچھ ضروری اعمال تعلیم فرمائیں۔ کثرت سے درشی پڑھیں۔ جی، حضور کچھ عورتیں جی کثرت درشی پڑھیں اور سیرت النبی کا مطالعہ کریں۔ جی، حضور کچھ عورتیں اپنی دینی محفلوں میں ہاتھ اٹھا کر نعرہ لگاتی ہیں، حضور یہ درست ہے یا نہیں؟ رہنمائی فرمائیں۔ عورتیں اگر ہاتھ سے نعرہ لگاتی ہے اور اتنی آواز سے نعرہ لگاتی ہے کہ باہر آواز جائے، بس اتنی ناجائز ہے۔ مزارات پر حاضری کے دوران زیادہ تر لوگ مزارات پر اپنی پیشانی جھکا دیتے ہیں جیسا کہ سجدے کی حالت ہوتی ہے، اس کے متعلق رہنمائی فرمائیں۔ یہ جہالت ہے، ایسا نہیں چاہیے۔ کیا مزارات کے داخلی دروازے کی دہلیز کو چوم سکتے ہیں؟ چھوٹ سکتے۔ دیوبندی اور دوسرے باطل فرقوں کی مسجدوں سے ہونے والی اذان کا جواب دے سکتے ہیں یا نہیں؟ ان کی اذان نہیں ہے، اس کا جواب نہ دیا جائے۔
ہماری مسجد میں عید الاضحیٰ کی نماز سے 2 منٹ پہلے 2 کافروں نے بالکل ممبر کے ساتھ ایک امیر رئیس مسلم مقتدی کے ساتھ کھڑے ہو کر تصویریں کھنچوائیں اور دوران نماز مقتدیوں کے آگے سے گزرتے رہے۔ نماز کے بعد میں نے انہیں مسجد سے نکالا اور امام صاحب سے شکایت کی تو امام صاحب نے کہا کہ مجھ سے نہ کہو، مسجد کی کمیٹی سے کہو۔ کیا ان امام صاحب کی اقتداء میں نمازیں ادا کی وہ دہرانی ہوں گی یا اور آئندہ کے لیے کیا حکم ہے؟ ہماری مسجد میں عید الاضحیٰ کی نماز سے 2 منٹ پہلے 2 کافروں نے بالکل ممبر کے ساتھ ایک امیر رئیس مسلم مقتدی کے ساتھ کھڑے ہو کر تصویریں کھنچوائیں اور دوران نماز مقتدیوں کے آگے سے گزرتے رہے۔ نماز کے بعد میں نے انہیں مسجد سے نکالا اور امام صاحب سے شکایت کی تو امام صاحب نے کہا کہ مجھ سے نہ کہو، مسجد کی کمیٹی سے کہو۔ کیا ان امام صاحب کی اقتداء میں نمازیں ادا کی وہ دہرانی ہوگی اور آئندہ کے لیے کیا حکم ہے؟ جو نمازیں ادا کی ان کے دہرانے کی کیا وجہ ہے، جبکہ اب سے پہلے کوئی فسق اس امام کا ثابت نہ ہو۔ البتہ اس پر یہ لازم تھا کہ بابست قدرت اگر قدرت اس کو رکھتا تھا اس منکر سے منع کرتا، لیکن سورت سے واضح ظاہر ہوتا ہے کہ اس کو امر بالمعروف کی اور نہی عن المنکر کی اس معاملے میں قدرت نہ تھی، اسی لیے اس نے کہا کہ مجھ سے مت کہو بلکہ کمیٹی سے کہو۔ خیر ہوتا ہے کہ اگر کمیٹی کا دباؤ ہے اور اس وجہ سے امام نے نہ کہا تو ظاہر یہ اس کے لیے ایک عذر کی صورت ہو سکتی ہے، اور اگر اس کو قدرت تھی تو اس پر لازم تھا کہ اس کا اشارہ کرتا ہے۔ حضرت ہم لوگ ویڈیو کے خلاف ہیں۔ لوگ طاہر الپادری کی کفری عقائد کو ماننے سے انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ اتنی اچھی تقریر کرتا ہے اور وہ بھی سنی ہے، وہ کافر کیسے ہو سکتا ہے؟ صرف اس کی کفری اور غلط باتوں کو جو اس نے کہا پروجیکٹر کے ذریعے ثبوت کے طور پر عوام کو دکھا سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ اس بنیاد پر کہ نقل کفر نباشد، رہنمائی فرمائیں۔ اگر یہ اسی پر موقوف ہے سچی دکھا سکتے۔ میرے پاس ایک انگوٹھی ہے جو چاندی کی ہے اور 4.50 ماشا سے کم ہے، مگر اس میں نگ نہیں ہے۔ ایسی انگوٹھی پہننا مردوں کے لیے کیسا ہے؟ یہ ناجائز ہے، اس پر نگ ہونا ضروری ہے۔ حضرت ہماری والدہ جب چھوٹی تھی تو آپ کو حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کے دیدار کا شرف حاصل ہوا تھا، لیکن آپ ان کے بیعت کا شرف حاصل نہ کر سکی، لیکن وہ اب اپنے کو حضور مفتی اعظم کی مریدہ ہی مانتی ہیں۔ حضرت تو کیا وہ اب حضور مفتی اعظم کی مریدہ ہیں یا نہیں، اور اگر نہیں تو آپ انہیں مریدوں میں شامل فرما لیں۔ ٹھیک ہے، حکم کر لیا جاتا ہے۔ حضرت کیا کرتے یا شرٹ کے اندر جو سانڈو بنیان پہنی جاتی ہے وہ اکثر پاجامے کے انڈر کر لیتے ہیں، تو کیا سانڈو بنیان سینڈو بنیان ان کر کے نماز ہو جائے گی؟ یہ ٹکا دے کی صورت ہے،
یہ کب سے داخل ہے، جی اس سے مبارات ہے، یہ نہ کرے. جی. بکر نے زید سے کہا کہ یہ کلمات کہنا کہ اللہ حاضر و ناظر ہے صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ اللہ الموجود ہے. زید کہتا ہے کہ ایسا کہنا کلمہ کفر ہے. حضور سے گزارش ہے کہ صحیح کلمات کی نشاندہی کر دیں، اور بکر کے یہ کہنے سے بکر پر کیا شرعی حکم ہوگا؟ یا حاضر و ناظر لیسا بکفر، نے فرمایا کہ یہ کفر نہیں ہے، اس لیے کہ اس پہ تعبیر ہو سکتی ہے، لیکن جو اس کا لغوی معنی ہے، حاضر اس کو کہتے ہیں جو کسی مکان میں اپنے جسم سے موجود ہو، اور ناظر اس کو کہتے ہیں جو آگ کے ڈھیرے سے دیکھے. لغوی معنی ترتیبور اس میں کفر کا احتمال ہے، بلکہ تبادل ہے. اسی لیے علماء میں اختلاف ہوا، بعض نے اس کو کفر کہا، لیکن مختار یہ ہے کہ یہ کفر نہیں ہے. اس کے اور یہ بھی ہے کہ حاضر اور ناظر اللہ تبارک تعالیٰ کے اسماء میں سے کوئی نام نہیں ہے. اللہ کے اسماء توقیفی ہیں، یعنی جو کتاب و سنت سے یا اجماع امت سے جو نام ثابت ہے وہی نام اس کے لیے جائیں گے. جو نام کتاب و سنت سے یا اجماع امت سے ثابت نہ ہو، اگرچہ معنی صحیح رکھتا ہو، اللہ کے اوپر اس نام کا اطلاق نہ ہوگا. اس کے بجائے سمیع بصیر حاضر کے بجائے شہید بصیر یا سمیع بصیر کرنا چاہیے. جی. درود زبان کی کھیتی ہے، کیا یہ کسی حدیث شریف کا یا کسی بزرگ کا کے قول کا مفہوم ہے؟ اگر نہیں تو ایسا کہنا کیسا ہے؟ یہ بیٹے سے نہیں گزرا. بیٹھ جاؤ وہیں پہ. جی. حضرت زید ایک گورنمنٹ جاب کرتا ہے، اس میں لانچ رشوت لینا پڑتا ہے اور اس میں سے اوپر باس کو کچھ حصہ پہنچانا پڑتا ہے. اگر میں لانچ نہیں لیتا تو باس دستخط سگنیچر نہیں کرتا اور کام کی رکاوٹ ہوتی ہے اور پریشان کرے گا. اب میرے پاس لانچ کا جو حصہ بچ جاتا ہے اس کا کیا کروں؟ زید کے اوپر کیا حکم لگے گا؟ یہ لوگ رجایت نہیں ہے اور رشوت دینا جائز نہیں ہے. البتہ اگر کفار سے کچھ ملے تو وہ اس کے لیے ایسے شخص جس نے خودکشی کرنے کی کوشش کی مگر اب زندہ ہے اور سیریس حالت میں ہے تو کیا اس کے لیے دعائے خیر کر سکتے ہیں؟ دعا خیر کی جائے گی. اگر کوئی اپنی قضا نمازیں ادا کر رہا ہو تو تعداد میں کافی ہے تو وہ عصر اور عشاء کی غیر مؤکدہ سنتیں ادا کرے گا یا نہیں؟ سنتوں کی قضا نہیں ہے. ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک فرشتہ اور شیطان ساتھ میں رہتا ہے، تو کیا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا تھا؟ حضور رہنمائی فرمائے. اللہ معاف کرے اگر سوال میں ذرہ برابر بھی گستاخی یا بے ادبی ہو تو. حدیث میں ایک ایسا مضمون ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے شیطان پر مجھ کو مدد دی تو اسلام لے آیا. حرم شریف کی دونوں مسجدوں میں افطاری کرنا کیسا؟ اور اگر کوئی سنی
इंतज़ाम करे जन्नतुल बकी के पास तो क्या हुक्म है? जन्नतुल बकी के पास इंतजाम करे और सुन्नियों का मजमा हो तो हर्ज नहीं है। और मस्जिदों के बाहर लोग इफ्तारी के लिए जाते हैं जिसमें वहां भी देवबंदी सब होते हैं और मस्जिद का हिस्सा अवलिया होता है, इसमें जरूर कबात है। हजरत से अर्ज है कि मैंने अपनी लड़की का नाम अशमीरा रखा है, इसके मीनिंग क्या है और इस नाम में कोई कराहत तो नहीं? अशमीरा अशमीरा कोई बाबा नाम नहीं है। क्या फरमाते हैं हजरत इस मसले में कि अगर कोई पड़ोसी गैर मुस्लिम हो और वो मैयत हो जाए तो उसके घर पे जाना कैसा है? क्या उसके वहाँ जाने की इजाज़त है? पड़ोसी की नज़रिए से क्या तजदीद ईमान, तजदीद निकाह और तजदीद बैत करना होगी? जाने की इजाज़त नहीं है, ऐसे कोई नहीं है। और उस सूरत में जबकि किसी मुश्किल में शिरकत की हो। नमाज वित्र में तीसरी रकात पर हाथ क्यों उठाते हैं? इसलिए क्या हुक्म है? मैं एक ऐसे प्रोफेशन से जुड़ा हूँ जहाँ हमें हर वक्त ये ध्यान रखना पड़ता है कि कि हमारे कपड़े या बॉडी से किसी किस्म का स्मेल ना आए। हजरत क्या मैं डिओडोरेंट या परफ्यूम का इस्तेमाल कर सकता हूँ जिसमें सिंथेटिक इथिल अल्कोहल ना हो या जो अल्कोहल फ्री हो? कर सकते हैं। क्या कोई मोमिन मुसलमान LIC का इंश्योरेंस किसी मोमिन मुसलमान को बच सकता है, बख्श सकता है? अगर नहीं तो क्या वो इंश्योरेंस काफिर को बख्श सकता है? अगर नहीं तो क्या इंश्योरेंस बेचना चाहिए? क्या कोई मोमिन मुसलमान LIC का इंश्योरेंस किसी मोमिन मुसलमान को बेच सकता है? अगर नहीं तो क्या वो इंश्योरेंस काफिर को बेच सकता है? अगर नहीं तो क्या इंश्योरेंस बेचना ही इस्लाम में हराम है? क्या कोई मोमिन मुसलमान LIC का इंश्योरेंस किसी मोमिन मुसलमान को बेच सकता है? अगर नहीं तो क्या वो इंश्योरेंस काफिर को बेच सकता है? और अगर नहीं तो क्या इंश्योरेंस बेचना ही इस्लाम में हराम है? इंश्योरेंस जो है ये कोई माल नहीं है, बल्कि ये वो रकम है जो बीमार कंपनी को दी जाती है। उसके बेचने का क्या सवाल है? मशीन को आवाज कौन कर रहा है? बुला लो। अगर उसमें ज्यादा फायदे क्यों बेचो तो दे सकते हैं। अरे भाई अब ये सूरत हमारे की होगी। जी, इसी काबिल के अंग्रेजी वर्जन इज सेलिंग एंड बाइंग ऑफ इंश्योरेंस और एनी हेल्थ पॉलिसीज अलाउड इन इस्लाम और नॉट? इज सेलिंग एंड बाइंग ऑफ इंश्योरेंस और एनी हेल्थ पॉलिसीज policy allowed in Islam or not? And to do stock market business is allowed in Islam? ये दूसरा है। जी, and to do stock market business is allowed in Islam or not? ये भी अच्छी बिजनेस नहीं है।
Also investment in fixed deposit in non-Muslim banks and investment in mutual fund in non-Muslim bank allowed or not? allowed. حضرت کیا عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی وسلم پر مکانوں پر مکہ اینڈ مدینہ شریف کی پرنٹ والے جھنڈے لگا سکتے ہیں یا نہیں، یا پھر پلین گرین جھنڈے لگائیں؟ لگا سکتے ہیں. کیا داماد اپنی ساس کو زکوٰۃ دے سکتا ہے جبکہ وہ سگی خالہ بھی ہو؟ دے سکتا ہے. اگر لڑکی اپنی ماں کو ملنے جائے جو سیم سٹی میں ہے تو وہاں سے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ دربار پہ جا سکتی ہے جبکہ دربار ماں کے گھر سے 300 کلومیٹر دور ہو؟ دربار کیا؟ دربار کیا دربار؟ واضح نہیں ہے جلال بازی کا. جی. زید کی گھریلو سامان، دروازوں، کھڑکیوں کے پردوں، بستروں کی چادروں وغیرہ کی دکان تھی. اس نے یہ کاروبار ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. دکان میں موجود سامان کے بارے میں دریافت کرنا ہے کہ کیا یہ سامان کسی دینی تعلیمی ادارے یا کسی فلاحی ادارے میں بطور زکوٰۃ دیا جا سکتا ہے؟ زکوٰۃ جس قدر مال پر زکوٰۃ واجب ہے اس قدر مال کسی فقیر مسلم کو یا فقراء مسلمین کو دے کر مالی بنا دینا ضروری ہے. محض کسی ادارے کو دینے سے زکوٰۃ نہیں ہوگی. مرید ہونے کے لیے ہیں اظہار خان، محمد فہیم، رابعہ بیگم، ختیجہ بیگم، محمد فاروق، انجم فاطمہ، شیخ ایوب، شاداب خان، حسن رضا، توقیر رضا، محمد لطیف، ربینہ بی بی، سعدیہ بی بی، اقصی بی بی، محمد طیب، محمد ثاقب، محمد ابراہیم رضا، زینب رضا، آمینہ رضوی، محمد رضی الدین، محمد ربیز، محمد لطیف، نیک پروین، محمد شاہ زیب، شمیلہ، حور عین اور تسلیم بانو، اظہر الدین، راشدہ بیگم، رفیع الدین، مصطفیٰ رضا، ثنا محمد فاروق بقالی، محب اللہ کھوکھر، فاطمہ زہرا، سید احمد رضا، سید غوث، سید محمد میران، سید غوث اور حمیرہ محجبین. سب کو داخلے سلسلہ کر دے. میں سب کو اللہ برکت داخل سلسلے علی قادریہ برکات اللہ تعالیٰ برکات برکات. آمین. تجدید بیت کے لیے ہیں عبد الرشید رضا قادری، محمد معین الدین رضوی، محمد شعیب رضا، محمد سعادت، عبد الصمد اظہری، سمیہ عبد الصمد اظہری. یہ سب کو دوبارہ بات کیا جاتا ہے. اور طالب ہونے کے لیے ہیں محمد سہیل قادری ولد حاجی محمد ایوب قادری. تعریف کیا جاتا ہے. اجازت کے لیے ہیں حضرت میرا ارادہ شگفتہ بنت مولانا حامد میاں یا حمید میاں ضیائی حبیبی سے نکاح کا ہے. آپ کی اجازت اور دعا کا طلبگار ہوں. خالد رضا. اللہ مبارک کرے. آمین. دلائل الخیرات شریف پڑھنے کے لیے، ذکر حلقہ قادریہ چلانے کے لیے اور دعائے فیوز و برکات کے لیے محمد جوزف ٹنگلی. ٹنگلی وہی وہاں باہر کا ہے. وظیفہ ہر بلا بیماری کو دور رکھنے کے لیے کوئی وظیفہ بھی عنایت فرما دیں. جی. کاروبار میں برکت اور قرض سے نجات کے لیے وظیفہ عطا فرمائیں. حضرت میرا نام شیخ عمران رضوی ہے اور زوجہ کا نام راحلہ شیخ ہے. ہمیں اسی ربیع الاول شریف کی 1 تاریخ کو لڑکا ہوا ہے. آپ کوئی نام عطا فرمائیں اور سلسلے میں داخل کر لیں. محمد نور.
بچے کے والد کا نام امین الدین، والدہ نسیم، بڑا بھائی عالیہ، الحان، ارشان اور ازلان میں سے کچھ نام تجویز فرما دیں۔ کیا؟ بڑا بھائی کا نام عالیان ہے، اب الحان، ارشان اور ازلان ان میں سے کوئی نام تجویز فرما دیں۔ عدنان، جی، عدنان الحان، اور ارشان اور ازلان۔ عدنان، جی، AZLAN۔ یہ سب صحیح کوئی جی، تو تینوں میں سے کوئی ایک۔ کوئی اچھا، تو پھر کوئی اور نام بتا دیجیے، وہ پوچھے گا۔ عدنان، عدنان۔ کڈنی اور دیگر امراض سے شفا کے لیے کوئی دعا، سید غوث۔ آیات شفا، جواب ملنے کے لیے وظیفہ ارشاد فرمائیں، آصف پاشا۔ حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ اور حضرت بچی کا نام تجویز فرما دیں۔ والد کا نام عبد القدوس، والدہ کا نام جنتی خاتون۔ بچی کا نام جی، بچی کا نام فاطمہ۔ فاطمہ۔ کیا سلسلہ عالیہ قادریہ میں سورہ رحمان شریف میں سے کوئی وظائف ہیں؟ اگر ہوں تو تعلیم فرما دیں، اور اگر ممکن ہو تو کچھ آیات کی تلاوت فرما دیں۔ جزاک اللہ خیر۔ وظیفہ قریب جاتے ہیں، دیکھ لیں۔ جی، سلسلے میں داخل ہونے والے سب سلام اور دعا کے لیے عرض کرتے ہیں، صحت مل جائے، پریشانی دور ہو جائے، لڑکی کی صحت کے لیے آپریشن سے صحت یابی، پھر عطیہ محمد قاسم، الیاس ملک، کینسر سے شفا، تمام مشکلات پریشانیاں حل فرمائیں، ایمان و سنت پر قائم رکھیں، سکسیس ان ایگزامس اینڈ ایڈمیشن ان میڈیکل یونیورسٹی، جاب مل جائے، والدہ کی صحت، بہن کے لیے ایڈمیشن ان بہن کے لیے رشتہ، بیٹی کے لیے رشتہ، حلال روزگار مل جائے، اہلیہ کی صحت، سکسیس ان جاب۔ ان تمام تمناؤں اور دعاؤں کے لیے عرض کرتے ہیں جناب راجہ راز، رئیس احمد پٹیل، ندیم سبحانی، سید خضر، محمد عمر، عمران، محمد رضا، محمد شعیب رضا، محمد ابراہیم رضا، محمد سعادت، محمد اقبال، محمد فاروق بقالی، نواب خان رضوی، ارباب حسین اور سید غوث اور مدثر اعوان۔ اللہ سب کی مرادیں پوری کرے۔ اور ہم سب کے لیے دعا کر دیں۔